ہمنا، مجھے تمہارے جسم سے غرض ہے۔ تمہارا جسم کتنا وقت مجھے برداشت کر سکتا ہے؟ چلو اس لہنگے کو ہٹاؤ اپنے وجود سے۔ ہمنا کے ہونے والے شوہر نے اسے بدصورت کہہ کے شادی سے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے مجبوری میں خاندان کے سب سے ظالم لڑکے سے اس کی شادی کروا دی، جس کی درندگی کی وجہ سے کسی نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی۔ وہ معصوم لڑکی کانپ رہی تھی۔ حاکم اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر ایک دم سے اس کی بلاؤز کھینچتا، اس کی دھڑکنوں پہ جھکا۔ حاکم بھائی چھوڑیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ حاکم نے اسے بھائی کہنے پر اس کے بالوں کو دبوچ لیا۔ آج رات تم بھی درندہ حاکم بولو گی مجھے؟ حاکم اسے کے زیورات کو نوچتا، اس کی گردن سے خون نکال چکا تھا۔ صبح تک ہمنا کے جسم جیسے ہی ہمنا کو نبیل کے پہلو میں بٹھایا گیا، نبیل ایک دم سے غصے میں اٹھا۔ ہمنا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اتنی شدت سے غصے میں چلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہ کیا بات کر رہا تھا؟ نبیل کی ماں کہنے لگی، بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم عین موقع پہ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی۔ ہاں اماں، آپ اس کی شکل تو دیکھیں، اس کالی کلوٹی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، پلیز چلے یہاں سے، اس نے غصے میں کہا تھا۔ نبیل کی ماں اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس کے بابا پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی ماں بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارے خاندان والے باتیں بنا رہے تھے۔ آج بھی ہمنا کی رنگت کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، حالانکہ اس کی ماں پہلے سے جانتی تھی کہ اس کا رنگ تھوڑا سانولا ہے، مگر اس کے باوجود اسے یوں دھتکار کے جانا۔ سب لوگ اب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرقان صاحب کے بڑے بھائی ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم حاکم اور ہمنا کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اس وقت تو وہ ظالم درندہ حاکم بھی انہیں کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا۔ انہوں نے فوراً سے حامی بھر دی، کیوں نہیں، حاکم کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہمنا نے نگاہیں اٹھا کے سب کی طرف دیکھا، ان کو سوچ کر ہی تو اس کے رونگٹے اڑ گئے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے مجبور ہو گئی، بے بس ہو گئی، کچھ بول نہیں سکی، اور حاکم اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس کا نکاح حاکم کے ساتھ ہو گیا، وہی حاکم جسے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، جس کی کسی کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سب کے بقول وہ ایک درندہ، ظالم درندہ جو کسی کو بخشتا نہیں تھا۔ جس قدر وہ ظالم تھا، آج تک کبھی اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ شاید اس وقت خاندان کی عزت کا سوال تھا جس کی وجہ سے وہ راضی ہوا تھا، اور کسی کو امید بھی نہیں تھی ہمنا کی اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ ہمنا رخصتی کے وقت بہت شدت سے روتی رہی۔ اس کے بابا جان نے اسے حوصلہ اور دلاسا دیا، کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تمہارا جینا اور مرنا اب اسی دہلیز پر ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کے اس نے بھی شرافت سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ رخصت ہو کے حاکم کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ تائی جان نے تو اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ کتنے وقت سے تائی جان کی تو خواہش ہی ہو رہی تھی اپنی بہو کو اپنے گھر لانے کی، اور آج نہ جانے
کتنے دنوں کے بعد یہ خواہش پوری ہو گئی، اور ہمنا تو ہمیشہ انہیں بہت زیادہ پسند رہی، ہمنا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور وہ خوش بھی تھیں، اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ لا کے اسے حاکم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر اس کے پورے وجود سے جان نکل رہی تھی، آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا، حاکم کمرے میں داخل ہوا، جس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے حاکم کی طرف دیکھنے لگی۔ حاکم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کے مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹک رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری بیوی بن کے، ایک ظالم درندے کی بیوی بن کے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، اور اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی، وہ اس نرمی سے بھی کپ کپانے لگی۔ بتاؤ نہ، تم سے کوئی سوال کر رہا ہوں۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بلانے لگی۔ نہیں پتہ، نہیں، میں خود نہیں جانتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، شاید میں آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں زبردستی، اور اس وجہ سے آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے۔ یہ کہنا تھا کہ حاکم نے ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تم کیا سوچنے والی ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں کیا نہیں؟ خبردار جو آج کے بعد مجھے میری سوچیں بتانے کی کوشش کی۔ اتنی شدت سے اس کے جبڑے کو دبوچا ہوا تھا، وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی حاکم نے ایسا کیوں رد عمل دیا ہے، کوئی اس کے ساتھ تکلیف اور اذیت والا کام کرنا ہے، مگر جو اچانک پہلی ملاقات میں ہی ایسا بیہیو کرے گا، اس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز دور کریں اپنے ہاتھ کو، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ پہلے بتاؤ کہ تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے میری بیوی بن کے؟ بولو کہ تمہاری خواہش تھی حاکم کی بیوی بننے کی۔ وہ حیرت سے حاکم کی طرف دیکھی جا رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری تو ایسی کوئی خواہش نہیں تھی آپ کی بیوی بننے کی۔ یہ سن کے حاکم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں خواہش تھی، لیکن اب تمہیں بولنا پڑے گا کہ تمہاری خواہش تھی میری بیوی بننا۔ یہ کہتے ہوئے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگی، جب حاکم نے ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے کھینچا تو وہ سیدھا حاکم کے سینے سے آ لگی۔ حاکم نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے نیچے فرش پہ پھینک دیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، جہاں اس کے گہرے گلے کی وجہ سے پیچھے سے اس کی کافی زیادہ پشت نظر آ رہی تھی۔ حاکم کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھ سے دور رہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ حاکم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا تھا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کے پورے وجود پہ حرکت کر رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، پلیز چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگ گیا، جیسے اس کا بی پی لو ہو چکا ہو۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا،
اب کی بار اس کی گردن پہ جھکا تو بالکل بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، چہرے پہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھ سے دور رہیں، وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ حاکم کی بات سن کے وہ خشک خون بھرتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں مجھ سے، میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ حاکم اسے دیکھنے لگا، اس کی کنڈیشن بہت بری ہو رہی تھی۔ اب کی بار حاکم بھی پریشان ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کرتا، حاکم نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ حاکم کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب دوبارہ میرے ساتھ ویسے ہی کریں گے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تم بس ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے حاکم نے اپنے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھوا تھا، اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اس نے حاکم کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اب کی بار اسے پیچھے کی طرف لٹا دیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرتا، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ شاید تم نے کچھ کھایا نہیں، جس کی وجہ سے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، نیند بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا۔ اس وقت اس کے قدم کچن کی طرف تھے، چہرے پہ وہی غصہ، وہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انیلا بیگم سے کچن میں دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا، تم اتنی رات کو کچن میں کیا کر رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ نہیں مما، وہ بس شاید ہمنا کو بھوک لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کا یہ روپ تو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی نرمی سے، اتنی نارملی بات کر رہا تھا۔ انہیں تو یہ لگا تھا وہ غصہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، یہ بولے گا اسے شادی نہیں کرنی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس کے لیے کھانا نکال رہا ہے۔ اپنے بیٹے کا یہ روپ تو ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بیٹا کہ تم اس کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہو۔ ظاہر ہے میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب اتنی رات کو آپ نے جا کے نہیں پوچھا کہ اس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ وہی روکھا پھیکا سا، سنجیدہ سا لہجہ، مگر اس کے دل میں خیال جاگا تھا، جس کی وجہ سے انیلا بیگم کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں بیٹا جاؤ، اس کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے لیے کھانا رکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بالکل سادہ سے لباس میں پڑی ہوئی تھی۔ بعد میں اس کے میک اپ، ہلکا ہلکا سا جیولری اور بھاری بھرکم لباس کو وہ ہٹا چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھتا ہوا کہنے لگا، خود کھا لو گی یا تمہیں کھلا دوں؟ حاکم کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس حاکم کو تو بالکل نہیں جانتی تھی جو ابھی اس کے سامنے آیا تھا۔ آپ کھلا دیں۔ نہ جانے کیوں اس نے عجیب انداز میں یہ الفاظ ادا کیے۔ وہ جانتی تھی حاکم نے کھلانا نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے حاکم اسے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح حاکم کی طرف دیکھنے لگی۔ سو جاؤ تم، یہ کہتے ہوئے وہ خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، کسی طور پہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، چین بھی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو حاکم اسے نظر آنے لگ جاتا اور سوچتی، حاکم نے میرے ساتھ غصہ کیوں نہیں کیا، مجھ پہ چیخا چلایا کیوں نہیں؟ وہ یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔
صبح اپنے چہرے پہ ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حاکم نرمی سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا گویا اسے محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ حاکم نے فوراً سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ کب سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ حاکم نے غصے میں کہا تو وہ ڈر گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سوری، میں نے شاید آپ کی بات نہیں سنی، میں نیند میں تھی۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے حاکم کو صفائی پیش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، نیند میں تھی، جلدی اٹھ کے آؤ، سب لوگ نیچے کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، اب تمہارا انتظار تو نہیں نہ کر سکتے، جلدی آ جاؤ نیچے فریش ہو کے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ اس نے حاکم کے لمس کو عجیب انداز میں محسوس کیا۔ فریش ہونے کے بعد نیچے آئی۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ بالکل اداسی دیکھ کے حاکم کی مما کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی میں خاموش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار وہ حاکم کی نگاہوں کو اپنے وجود کے آر پار ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد حاکم وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو وہ بھی حاکم کے پیچھے پیچھے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ تم نے ناشتہ تو ٹھیک سے کیا نہیں؟ حاکم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اتنا ہی کھانا کھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالنے لگی۔ اتنا کم کھاتی ہو، اپنے آپ کو دیکھو، تبھی تو اتنی کمزور سی ہو۔ نہیں، میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، اچھا میرے کپڑے نکال کے پریس کر دو۔ حاکم حکمیہ انداز میں بولا۔ حاکم کی بات سن کے اس نے حیرت سے حاکم کی طرف دیکھا۔ جی کپڑے؟ پر وہ تو مجھے نہیں پریس کرنے آتے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ انگلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے الماری کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں سکھا دیتا ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے حاکم نے کپڑے نکال کے اسے پکڑائے، اس کے بازو سے پکڑ کے باہر لے کے آیا۔ ٹیبل کے پاس کھڑا ہوتا ہوا کہنے لگا، ایسے پریس کرنے ہیں؟ وہ حیرت سے حاکم کو دیکھنے لگی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں کر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑ چکی تھی، کپڑے پریس کرنے لگی۔ کافی وقت بعد وہ پریس کر کے جب روم میں لے کے آئی تو جلدی سے مسکراتے ہوئے اس نے کپڑے پکڑے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر ہمنا کی جلی ہوئی انگلی کی طرف گئی۔ یہ کیسے جل گئی؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بے چینی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ وہ اوپر استری لگ گئی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، نظر نہیں آتا، اتنی چھوٹی بچی ہو، ایک کام بولا تھا تمہیں، وہ بھی تم سے ٹھیک سے نہیں ہوا، دیکھو اپنا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو جلا لیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا پوچھنے لگا، پین ہو رہی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ ادھر آؤ کچھ لگاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے بہت محبت سے اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ وہ حیران تھی، اس نے تو سب سے یہی سنا تھا، وہ ایک ظالم ہے، ایک درندہ ہے، مگر وہ رات سے اسے بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ بہت زیادہ خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، کتنی محبت سے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، کتنے پیار سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں اسے الجھا رہی تھی۔ حاکم ایک بات بولوں؟ اس نے نرمی سے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حاکم نے اس بات میں سر ہلا دیا،
ہاں بولو، حاکم آپ کو سب برا کیوں کہتے ہیں؟ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاید تم نے ابھی میرا درندگی والا روپ دیکھا نہیں، جس کی وجہ سے ایسے کہہ رہی ہو۔ بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں برا کیوں ہوں۔ اس نے غصے میں کہا تھا۔ آپ اچھے نہیں لگتے حاکم، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے حاکم کی کلائی پکڑ لی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کلائی پکڑنے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ حاکم، آپ برا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حقیقت میں آپ برے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ حاکم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ ہمنا کی طرف دیکھے جا رہا تھا، آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ مجھ سے دور رہو، سچ میں بہت زیادہ برا ہوں اور میں نہیں چاہتا تمہاری معصومیت چھینوں تم سے۔ بہت تکلیف دوں گا جو تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ مجھے آپ کی ہر تکلیف برداشت ہوگی، لیکن مجھے آپ کی خاموشی برداشت نہیں۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھکتا ہوا اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہونے لگا۔ چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، اس کی انگلیوں کو چومے جا رہا تھا۔ وہ اس کے نرم گرم لمس کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا یوں دھکا دے کے چلے جانا یہ اسے بہت پریشان کر گیا، مگر پھر بھی ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سارا دن حاکم گھر نہیں آیا۔ چچی جان نے اسے گھر کے کچھ کام بتا دیے تھے جو کہ اس کے ذمہ لگا دیے گئے۔ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے گھر میں بھی کام کرتی رہتی تھی، مگر اب چچی جان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے شوہر کا کھانا خود بناؤ گی، اپنے شوہر کا خیال تم خود رکھو گی۔ اور وہ پہلے تو پریشان ہوئی تھی، کوئی کام الٹا سیدھا ہو گیا تو حاکم نے تو اس کی چمڑی ہی ادھیڑ دینی تھی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد حاکم کافی دیر تک انتظار کرتی رہی حاکم کا، مگر حاکم نہیں آیا تو کمرے میں آ گئی۔ سونے کا ارادہ تھا، آ کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر رات کے نہ جانے کس پہر اپنی گردن پہ اور اپنے چہرے پہ لمس محسوس کرتے ہوئے ایک دم سے اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حاکم اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ فوراً سے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ حاکم اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ حاکم، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر حاکم ایک دفعہ پھر سے اس کے لفظوں کو قید کر چکا تھا۔ کل رات میں نے تمہیں بخش دیا تھا، شاید تم تیار نہیں تھی ان سب کے لیے، لیکن آج میں اپنا حق نہیں بخشنے والا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کے دور پھینک چکا تھا۔ نہیں حاکم پلیز، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں نے ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن میں تو کر چکا ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے حاکم نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ ڈرنے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ حاکم نہیں پلیز، رونا بند کرو۔ حاکم اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوم چکا تھا۔ حاکم کی مونچھوں کی چبھن اپنے گالوں پہ محسوس کرتے ہوئے
بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ حاکم کی قمیض کو بھی ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ حاکم پلیز، وہ بار بار رو رہی تھی۔ حاکم کا خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد حاکم اسے دور ہوا تھا۔ اس کی شدت سے کندھے پہ بوسہ دیا۔ مزید بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے لبوں پہ انگوٹھا۔ بالکل رونا بند کر دو۔ اب مجھے دوبارہ تمہاری آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے حاکم نے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلایا تھا۔ اس نے حاکم کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اپنی گال کے ساتھ لگاتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، حاکم اس پہ حق جتائے جا رہا تھا تو اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اسے چھوڑا تو وہ عجیب سی حالت میں اس کے بازوؤں کے حصار میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جیسے ہی اسے سونے کا احساس ہوا تو بساختہ ہی حاکم کے لبوں پہ مسکراہٹ سج گئی تھی۔ وہ جس قدر سنجیدگی سے اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا، اب اتنی ہی گہری اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کی رنگ کو آگے پیچھے کرنے لگا، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا، جو کہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا خود بھی سکون سے سو گیا۔ وہ بظاہر جتنا بھی سب کے ساتھ روڈ بیہیو کر لیتا، مگر تنہائی میں وہ کیسا تھا، یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ مکمل طور پہ اسے حصار میں لیا ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ حاکم کی آنکھ کھلی، ابھی تک بالکل یوں ہی بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ حاکم نے آہستگی سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے، نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اٹھانے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر حاکم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حاکم کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ حاکم نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی تھی۔ وہ حاکم کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا۔ حاکم کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ تو تمہارے منع کرنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری بیوی ہو، میرا جب جی چاہے گا میں تم سے حق لوں گا۔ اب شادی کی ہے تو حق تو رکھتا ہوں نا تم پہ۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ حاکم کا یہ رویہ دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جب فریش ہو کے باہر آئی تو تائی جان اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حاکم کا رات والا رویہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ پوری لال ہو چکی تھی۔ جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ اتنے میں حاکم بھی آ چکا تھا۔ وہی چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پیشانی پہ غصے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ مما، مجھے 2 دن کے لیے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے، دوسرے شہر، تو 2 دن تک میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سن کے ناشتہ کرتی ہوئی ہمنا نے ایک دم سے حاکم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے کیوں اداسی چھا گئی۔ 2 دن، پورے 2 دن انہوں نے گھر سے باہر رہنا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ اتنے میں تایا جان بول پڑے، کیا مطلب 2 دن کے لیے جانا ہے؟ اب یہ 1 دن پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے، تم کہہ رہے ہو تمہیں جانا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں بچی کو اکیلا چھوڑ کے جانے کی۔ اگر جانا ہی ہے تو اسے بھی ساتھ لے کے جانا۔ بابا، میرا بہت ضروری کام ہے،
میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جہاں بھی جا رہے ہو مگر اسے ساتھ لے کے جاؤ ورنہ چھٹی کر لو۔ دیکھیے مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ بیٹا تم ہمنا کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گے جہاں بھی جانا ہے۔ وہ اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، لاہور جانا ہے، کراچی، اسلام آباد، جہاں جانا ہے۔ بابا کہیں بھی نہیں جانا، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں بولا، لیکن تمہیں لے کے جانا پڑے گا ورنہ تم بھی نہیں جا رہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حاکم پریشان ہو گیا تھا۔ بابا جان، اس نے ایک دفعہ پھر سے ان کو بلانا چاہا مگر وہ کہنے لگے جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ اس نے ہمنا کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے 2 دن کے لیے اپنا بیگ پیک کر لو، ہمیں تھوڑی دیر تک نکلنا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح حاکم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ حاکم کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جانا کہاں ہے، مگر جہاں بھی اسے لے کے جائے گا یقیناً وہ خوبصورت جگہ ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ حاکم کے کہنے پہ وہ ریڈی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کا سفر شروع ہوا۔ حاکم گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاکم نے ہاتھ بڑھا کر میوزک لگا دیا۔ میوزک کو سنتے ہی وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جو کہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہمنا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اچانک ایک سنسان جگہ پہ گاڑی رکی۔ چاروں طرف خوبصورت سے کھیت تھے، ایک ندی بہہ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ باہر نکلو، حاکم نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھے کہاں لے کے آئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گاؤں ہے، ٹینشن مت لو۔ یہ کہتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا ان خوبصورت سی جگہ پہ لے گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ، کتنا بولتی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے اسے باغ میں لے کے آیا۔ ہر طرف پھل پھول پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ہمنا کو بچپن سے ہی پھول بہت پسند تھے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو فلاورز ہیں، یہ تمہیں دکھانے تھے، کتنے خوبصورت ہیں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد وہاں پہ بہت زیادہ پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے نا؟ ہاں بالکل، مسکراتے ہوئے حاکم سے پوچھا تو حاکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے لے کے ایک ندی کے پاس آیا جہاں پہ پانی صاف شفاف بہہ رہا تھا۔ اس میں پاؤں ڈال لوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے حاکم سے پوچھا۔ ہاں ڈال لو۔ اس نے اپنے سینڈل کی طرف دیکھا۔ حاکم جھک کر اس کے قدموں میں بیٹھا۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں۔ نہیں رہنے دو۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی۔ میں اتار دیتا ہوں نا۔ سینڈل کی اسٹریپ کھولتا ہوا اس کے پاؤں سے سینڈل اتار چکا تھا۔ اس کے سفید پاؤں کو دیکھنے لگا۔ چلو شاباش، اب پانی میں اپنے پاؤں ڈبو لو، اچھا لگے گا تمہیں، آپ بھی آ جائیں نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، آ جائیں نا، اس نے حاکم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ حاکم نے اپنا جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھا اور اس کے ساتھ ندی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی اس کے پاؤں کو چھونے لگا تو ایک عجیب سی خوشی کا اسے احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے باتیں کیے جا رہے تھے۔ اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حاکم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کہنے لگا، تم بہت اچھی ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ اچھا، واقعی میں اچھی لگی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم ہمیشہ سے اچھی تھی، لیکن میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہاری اچھائیوں کی قدر نہیں کروں گا۔
اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، آپ کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گرد بازو حائل کر چکی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، کافی لیٹ ہو رہی ہے۔ کیا ہم یہاں خوبصورت سا وقت گزار نہیں سکتے؟ اس نے کہا، ہمیں لیٹ ہو جائے گی۔ اگر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ ہم یہاں خوبصورت سا وقت نہیں گزار سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کی وجہ سے ہمیں چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ وہ اپنے شوز ڈالنے کے بعد کہنے لگا، ادھر آؤ، جوتے ڈال دوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ڈال لوں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں زحمت والی کیا بات ہے؟ مجھے اچھا لگے گا اپنی بیوی کی خدمت کر کے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ مسکرا بھی نہیں رہی تھی، گویا کھلکھلا رہی تھی۔ آگے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ہلکی ہلکی گفتگو ہو رہی تھی، زیادہ باتیں کیے جا رہی تھی، وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ چلو آ جاؤ باہر، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں تھک چکی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم تھک گئی ہو تو جا کے سو جانا، یہ کہتے ہوئے دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد خود تو کام کے لیے چلا گیا، مگر نہ جانے وہ فلیٹ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ عجیب سا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت تک وہ انتظار کرتی رہی۔ اب تو رات ہونے لگی تھی، مگر حاکم ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب تو رات ہو گئی تھی، حاکم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ایسے تو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ حاکم کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور جا کر حاکم کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اس کی آنسوؤں کو چومتے ہوئے بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ یہ اکیلا چھوڑ کے گیا تھا، بولا تھا نا ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو وہیں پہ گیا تھا، بتا کے بھی گیا تھا۔ اس کے باوجود اتنا رونے والی کیا بات تھی؟ وہ محبت سے اس کے آنسوؤں کو چومتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، آپ شاید مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ پاگل ہو کیا تم؟ بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ سنجیدگی سے بولا، اب آپ کو میری بچوں والی باتیں برداشت کرنی ہوں گی، بیوی ہونا آپ کی۔ ہاں وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری بچوں والی برداشت کرنی ہے باتیں۔ چلو آ جاؤ، میں نے کھانا لگا دیا، کھاتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے کچھ نہیں کھانا، وہ اپنائیت سے بولی۔ اچھا، اب مجھے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اوپر کھڑا ہوتا ہوا بولا، مجھے اٹھا کے باہر لے جائیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ عجیب سا خوف بھی محسوس کر رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ ایک دم سے جھک کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اچھا ایسے جانا ہے، چلو تمہیں ایسے لے کے جاتا ہوں، رات کو اس کا بدلہ تم سے لوں گا، اس نے عجیب انداز میں کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی باتیں سن کے وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ رات میں دیکھی جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی، لا کے اسے ٹیبل کے پاس بٹھا چکا تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں اتنا روتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ میں اس کے لیے درندگی دکھاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھتے ہی اتنا ٹوٹ کے تم پہ پیار آتا ہے، غصہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے والی چیئر پہ بیٹھتا ہوا بولا،
وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگی تھی۔ حاکم سب کو اتنا برا کہتے ہیں، لیکن آپ مجھے برے نہیں لگتے، وہ حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی بھی تو نہیں نہ کی، اگر اس کے باوجود تمہیں برا لگوں گا تو جان نکال لوں گا تمہاری، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حاکم کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب مجھ پہ حق جتا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے نہیں آپ کو برا بولوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی زیادہ گفتگو ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، میرے لیے چائے بنا کے کمرے میں لے آنا۔ چائے؟ مجھے چائے بنانی نہیں آتی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تمہیں بس منہ ہی بنانا آتا ہے، چلو شاباش، جیسی بھی چائے بنا کے لاؤ گی میں پی لوں گا، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ ڈرامے ہیں، بہت بار تمہارے ہاتھ کی چائے پی چکا ہوں، اب میرے ساتھ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بنا کے لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ منہ پھلاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ کام کرتے کرتے تو بیگم تمہاری جان نکلتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ کو دیکھ کے میری جان نکلتی ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ ہاں تو میں تمہیں بتاؤں گا جان نکلنا کیا ہوتا ہے، وہ ہنس کے بولا تھا۔ اس کے لیے چائے بنا کے لائی تو وہ بلکونی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے چائے، اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولی۔ تو پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا، ڈرامہ لگا دیا کہ میرے ساتھ تمہیں چائے بنانی نہیں آتی، سب غلط ہو گئی، اب معاف کر دیں، بچوں کی طرح وہ غلطی ہو گئی۔ ہاں تم بچی ہو نا، وہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھنے لگی تھی، اور یہ سفر ان دونوں کے لیے اتنا خوبصورت ثابت ہوگا، ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ کام بڑھتے بڑھتے 1 مہینہ رک گئی، 1 مہینے سے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1.5 مہینے میں وہ اس کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو چکی تھی کہ دونوں کے درمیان اتنی زیادہ محبت بڑھ چکی تھی، کہیں سے بھی یہ وہ والا حاکم نہیں لگتا تھا جو غصے کا تیز تھا، کسی کو سیدھے منہ بلاتا نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی محبت نے اسے مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا۔ رات کو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی، بار بار اسے کہہ رہا تھا تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ اس کے پاس آ گئی، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو کیا بتانا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی، حاکم آپ بابا بننے والے ہیں، بہت شکریہ مجھے اتنی خوبصورت سی زندگی دینے کے لیے، اچھے طریقے سے میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ اس کے کان کی لو کو چوم چکی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ شکریہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، بہت شکریہ اتنی خوبصورت زندگی دینے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ اس کے کان کی لو کو چوم چکی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے، اتنی بڑی گڈ نیوز دینے کے لیے، میری لائف کو بدلنے کے لیے، مجھے اتنی محبت دینے کے لیے، مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے، میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے چوم چکا تھا، وہ بھی مسلسل مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کے کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی شرمانے لگا۔